اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو، محبت نہیں مودت کرو۔ اور جس نے بھی ان سے جس طرح سے بھی محبت کی، مودت کا حق ادا کیا، خداوند کریم بھی خوش ہوتا ہے اور میرا رسول بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کو اس اجر رسالت کے بدلے میں جنت بھی دیتا ہے، جزا کی صورت میں دیتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں جناب مرزا دبیر اور میر انیس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ لکھنؤ کے وہ شاعر تھے کہ جو کہ بہت پسند کیے جاتے تھے، اور ان کے کلام میں وہ زہر ہے، وہ اثر ہے کہ جو آج تک جو بھی پڑھتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کلام آج بھی ان کا تازہ ہے۔ اور میر انیس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا جہاں پر بچے ان سے سیکھنے آتے تھے، حمد، نعت، منقبت اور یہ مرثیہ۔ اس طریقے سے وہ اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ بہت جلد وہ مرثیہ پڑھنے لگتے تھے، حمد پڑھنے لگتے تھے، منقبت پڑھنے لگتے تھے۔ میر انیس ایک دن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد نے دستک کی آواز سنی اور وہ دروازے پہ گیا، اجازت لے کے گیا اپنے استاد سے۔ وہاں دیکھا کہ ایک خاتون ہیں، دراز قد یعنی لمبے قد والی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میر انیس سے ملنا ہے۔ شاگرد نے بہت ادب سے آ کے کہا کہ باہر ایک خاتون آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہ باپردہ ہیں۔ جناب میر انیس نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے دروازے کا ایک پٹ کھولا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا، محترمہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ بچہ ہے اور میں اسے آپ کے مدرسے میں داخل کرنے آئی ہوں، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی مرثیہ پڑھے اور ذکر حسین کرے، حمد پڑھے، منقبت پڑھے، اسے آپ اپنا شاگرد بنا لیجئے اور اس کو ذاکر حسین بننے کی قابلیت اس میں پیدا کر دیں، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ذاکر حسین نہیں ہے جو حسین کا ذکر کر سکے، تو یہ بچہ میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ میر انیس بہت خوش ہوئے اور کہا، ٹھیک ہے، آپ بچے کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ میر انیس نے بچوں کے ساتھ انہیں بٹھا لیا اور ان کی بھی اسی طریقے سے تعلیم دینے لگے انہیں۔ یہ بچہ اتنا عقل مند تھا، اتنا ذہین تھا کہ بہت جلد جو چیز بھی سکھاتے سیکھتا چلا گیا، اور وہ چیز جو دوسرے بچے ایک ہفتے میں سیکھتے تھے یہ ایک دن میں سیکھ گیا، جو ایک مہینے میں سیکھتے تھے ایک ہفتے میں سیکھ گیا، جو ایک سال میں سیکھتے تھے وہ ایک ماہ میں سیکھتا چلا گیا۔ ایک دن میر انیس
اپنے گھر سے آئے، بہت پریشان تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے لیکن توجہ بار بار ہٹ جاتی تھی۔ تو یہ بچہ جو کہ بہت ذہین بھی تھا اپنے استاد کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ سب بچے چلے گئے، میر انیس ابھی بیٹھے تھے۔ یہ بچہ استاد کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے آپ آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بچے سارے ہی موجود تھے، کسی نے بھی استاد سے یہ سوال نہیں کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب چھوٹا بڑے سے پوچھے کہ آپ کچھ پریشان ہیں، بڑے کو تو احساس ہو جاتا ہے پریشانی کا بچوں کی، لیکن بچے کو احساس ہو تو واقعی یہ بہت کوئی کمال کی بات ہے، ذہانت کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، عقل کی بات ہے جو اس بچے نے کہی۔ تو جیسے کہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اور بچہ بھی اگر آپ سے کوئی سوال کرے اس قسم کا کہ آپ پریشان ہیں، تو آپ کا جواب دینے کو دل چاہتا ہے۔ جب آپ بہت گھبرائے ہوں تو آپ اس سے بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ میر انیس نے اس وقت کچھ نہ سوچا کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ بہت چھوٹا بچہ ہے۔ اتنے پریشان تھے، کہنے لگے ہاں میں بہت پریشان ہوں۔ کہا استاد مجھے بتائیں گے آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ اب میر انیس اتنے پریشان ہیں کہ اسے اپنی پریشانی بتا رہے ہیں۔ کہا ہاں میری زوجہ بہت بیمار ہیں اور آج جو حکیم ان کو دیکھنے آیا ہے اس نے کہا ہے کہ بوٹی اس قسم کی ہے جو یہاں نہیں ملتی، یہ اگر تم منگوا لو کہیں سے تو پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس شاگرد نے کہا کہ کچھ اس دوا کی، اس بوٹی کا کوئی نام یا کوئی جگہ مخصوص؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آگرہ میں ملتی ہے اور آگرہ جانے آنے میں کافی وقت لگے گا، کافی دور ہے، یہاں سے جانے آنے میں تو کافی دن لگ جاتے ہیں، میری بیوی تو بہت بیمار ہے، وہ تو نہیں بچ سکتی۔ اب اس شاگرد نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے۔ میر انیس نے جو بھی حکیم سے سنا تھا وہ سب اس کو بتا دیا اور بتائے جا رہے ہیں، یعنی وہ شاگرد پوچھے جا رہا ہے اور میر انیس بتائے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس شاگرد نے کہا کہ اچھا میں آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کچھ دیر گزری ہوگی، ابھی میر انیس اپنے گھر نہیں پہنچے تھے، وہیں بیٹھے ہیں، پریشانی کے حالت میں سوچ ہی رہے ہیں کہ کیا کروں اور کیسے آؤں۔ تو دیکھیں جنوں میں کچھ جنوں کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک جن جو ہوتے ہیں ان کی قسم ہے طیارہ، یعنی وہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں، ان کو طیارہ جن کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، میر انیس گئے، وہی آپ کا شاگرد کھڑا تھا اور اس کے پاس وہ دوا والی بوٹی موجود تھی۔ میر انیس نے وہ دوا کی بوٹی لی، بہت خوش ہوئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، شکریہ ادا کیا اور گھر چلے گئے۔ اور گھر جانے کے بعد وہ اس دوا بنائی اور اس کا علاج شروع کر دیا اور آپ کی زوجہ کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ اب میر انیس دوسرے دن جب مدرسے پہنچے، وہ شاگرد بھی موجود تھا، تو ظاہر ہے اب پریشانی تھوڑی دور ہو چکی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب زیادہ پریشانی ہو تو اس وقت انسان کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف اس پریشانی ہی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے تدارک کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو تدارک ہو جائے، مریض صحت یاب ہو جائے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ سب واقعہ کیسے ہوا، اور وہ بار بار پھر اس واقعے کو بیان بھی کرتا ہے کہ یہ ایسا تھا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ تو جب میر انیس مدرسے میں دوبارہ پہنچے، شاگرد نظر آیا۔ جب سب شاگرد چلے گئے اور یہ جانے لگا
تو میر انیس نے اس کو روکا اور کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم کون ہو؟ شاگرد ایک دم خاموش ہو کے دیکھنے لگا اور کہا آپ کا شاگرد ہوں، لکھنؤ میں رہتا ہوں۔ میر انیس نے کہا کہ لکھنؤ میں تو تم رہتے ہو، جیسے میں نے اپنی پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ مولا کے مہر یافتہ شاعر ہیں اور ان کو علم بھی ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے پھر کہا میں آپ کا شاگرد ہوں۔ کہ نہیں، تم میرے شاگرد تو ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو؟ اس لیے کہ جہاں سے یہ بوٹی نے آنا تھا وہاں تو کئی دن لگ جاتے جانے میں اور کئی دن لگ جاتے آنے میں۔ ظاہر ہے یہ 1800 کا واقعہ ہے، سن 1800 میں، تو اتنے عرصے میں کون انسان، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کوئی تیز رفتار جہاز تھے، لوگ بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، کہ تم اتنی جلدی کیسے لے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، میں لے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ پھر تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ جب میر انیس نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کیونکہ جنوں کے تو قبیلے ہیں، جنوں کے قبیلے ضرور ہوتے ہیں، فرقے نہیں ہوتے۔ جن یا مسلمان ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا میں شاہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا شاہی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ظافر جن کا پوتا ہوں، ان کے بیٹے ظافر زاہد کا بیٹا ہوں، اور ہمارے گھر میں جب مجالس حسین ہوتی ہیں تو کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ہوتا، تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ مجھے مجالس پڑھنا سکھا دیں، مرثیہ پڑھنا سکھا دیں۔ میر انیس نے یہ بات سن کے کہا کہ اچھا تو پھر تمہارا دادا ظافر جن کا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی مغفرت خدا کرے، اس لیے کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے امام حسین کو آخری وقت میں کربلا میں دیکھا تھا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ تو جناب کہا کہ وہ زندہ ہیں، وہ ابھی اس دنیا میں ہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ملتے، اور اس لیے بھی کہ وہ روتے رہتے ہیں اور ان سے کسی سے وہ بات نہیں کرتے، بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ میر انیس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں غازی عباس کا، تم اپنے دادا سے جا کے کہو کہ وہ مجھ سے ضرور ملیں۔ جب یہ بات انہوں نے قسم کی سنی تو ظافر جن کے پوتے نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دی ہے، دادا کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کا پیغام جا کر دے دوں گا۔ انہوں نے جا کر پیغام دیا تو دادا نے کہا بیٹا وہ مجھ سے یہ بات ضرور کہیں گے کہ مجھے سناؤ کہ کربلا میں حسین پہ کیا گزری، کیونکہ آخری وقت کے عینی گواہ دیکھنے والے ظافر جنی ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ جب یہ بات سنی
تو شاگرد سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کسی سے مل سکتا، وہ یہ سوال مجھ سے کریں گے اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ شاگرد نے آ کر میر انیس کو بات کہہ دی کہ وہ ملنے کو تیار نہیں۔ جب سارے شاگرد چلے گئے اور اسی کو پھر بلایا اور کہا کہ دیکھو اپنے دادا سے جا کے کہنا کہ میر انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روز محشر اپنی دادی فاطمہ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے حال حسین نہیں سنایا۔ جب انہوں نے جا کر یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں جا کر کہو کہ میں ان سے ملوں گا۔ لیکن جب شب جمعہ ہوگی، جمعرات گزر چکے، تو شب جمعہ میں وہ میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے مقام بتایا کہ اس جگہ وہ پہنچ جائیں، میں وہاں آ جاؤں گا۔ میر انیس نے 2-3 دن بڑی مشکل سے گزارے، اور جب شب جمعہ آئی تو وہ وہاں پہنچے۔ دیکھا ایک لمبے قد کا سفید بالوں والا شخص ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جس کی بھویں لٹکی ہوئی ہیں اور جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہیں اور اب بھی آنسو بہا رہا۔ میر انیس جب نزدیک گئے تو کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ظافر جن ہوں، اور پھر پوچھا کہ آپ میر انیس ہیں؟ تو میر انیس نے کہا کہ ہاں میں میر انیس ہوں۔ میر انیس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں مولا حسین پہ اس وقت کیا گزری؟ تو جب یہ بات سنی تو وہ بہت درد سے رونے لگے اور روتے جاتے تھے اور ہائے حسین کہتے جاتے تھے، اور جس طرح سے وہ ہائے حسین کہتے تھے، میر انیس تو خود عاشق حسین اور درد حسین کو بیان کرنے والے تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان آنکھوں کا بوسہ لے لوں، کہ ان آنکھوں نے میرے مولا حسین کو اس وقت دیکھا ہے کہ جب میرا مولا بالکل تنہا تھا۔ میر انیس آگے بڑھے اور ظافر جن کی آنکھوں کے بوسے لیے اور روتے جاتے تھے۔ کہا آپ مجھے وہ حال سنائیں کہ جو اس دن مولا حسین کے اوپر گزری ہے۔ میر انیس کو ظافر جن نے حالات سنانے شروع کر دیے۔ باراللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے، جو مجبور ہیں، جو پریشان حال ہیں، میرے مولا کسی وجہ سے بھی ان کی پریشانیاں دور کر، بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ لا علاج مریضوں کو بھی میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں صحت عطا کر، پریشان حال کی پریشانیاں دور کر۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔